واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، یہ دنیا آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ یہاں تقریباً ہر انسان ہی آزمائشوں سے گزرتا اور الجھتا رہتا ہے۔ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہاں آزمائشیں زیادہ ہیں اور آسائشیں کم ہیں۔ لیکن جب یہ آزمائشیں کسی انسان کو گھیرتی ہیں تو پھر انسان اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی سمجھتا ہے کہ اس کی آزمائشوں کا حل ڈھیر ساری دولت میں ہے، اس میں لگ جاتا ہے۔ کبھی سمجھتا ہے کہ اس کی آزمائشوں کا حل اقتدار میں ہے، اقتدار آ گیا تو اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی طاقت اور قوت کو اپنی آزمائشوں کا خاتمہ سمجھتا ہے، طاقت کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیتا ہے اور قوت کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے لگتا ہے، اور اسی سکون کی تلاش میں کئی انسان ایسے ہیں جو نشے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں ذہنی سکون مہیا کرتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے سکون سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، آزمائشوں اور تکلیفوں میں اضافہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے اپنے نسخے استعمال کرتے ہیں سارے لوگ تاکہ وہ سکون بھری زندگی جی سکیں، آزمائشوں سے جان چھڑا سکیں۔ لیکن وہ چونکہ اپنی ذہن کی اختراع اور ایجاد ہوتے ہیں وہ نسخے، اس لیے معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن حکیم نے بھی دونوں پہلو ذکر فرمائے ہیں کہ الجھی ہوئی زندگی کا سبب کیا ہے، ہر وقت کی پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں انسان کو سکون نہیں مل رہا، یہ بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ خالص سکون، حقیقی سکون اور اصلی سکون
اور پائیدار سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو گویا قرآن حکیم نے اس بہت بڑے مسئلے کا حل پیش فرما دیا کہ کس طرح ایک آزمائشوں اور مصیبتوں میں الجھا ہوا انسان پرسکون زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ تو پہلے دیکھیے وہ پہلو کہ جب انسان پریشانیوں میں گھرتا ہے تو کیا وجہ ہے۔ اب یہ قرآنی حل ہے اور قرآنی نسخہ ہے، یعنی جہاں دنیا کے سارے نسخے اور سارے حل ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں قرآن حکیم کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو حل پیش کرتا ہے اس کی ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں، وہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو آزمائشوں والی زندگی کیوں آتی ہے؟ قرآن حکیم نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے بھی دیکھنا ہو کہ اس کی زندگی مشکلات کا شکار کیوں ہے، کیوں اس کی زندگی میں الجھنے ہی الجھنے ہیں، کیوں اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیوں نہیں اسے ذہنی اور حقیقی سکون حاصل؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جس نے بھی میری یاد سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، اس کی زندگی پریشانیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ یہ ہے سبب۔ جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے سکون کی تلاش میں دولت کی طرف منہ کیا، اس کی زندگی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے۔ جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر سکون کی تلاش میں قوت اور اقتدار میں اپنی ذہنی سکون والی کیفیت تلاش کی، اسے نہیں ملے گی۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ بلا شبہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اس کی زندگی ضرور بر ضرور مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب کئی دفعہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں مل مالک جو ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، فلاں تاجر ہے، فلاں زمیندار ہے، لیکن وہ تو عیش کر رہا ہے۔ پیسے کا نام عیش نہیں ہے۔ آپ ان کی الجھنیں اور ان کی پریشانیاں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ بینک بیلنس ہائی لیول پہ ہے تو پریشانیاں نہیں ہیں زندگی میں، سکون آ گیا ہے، نہیں۔ ان کی تو راتوں کی نیند غائب ہوتی ہے، ذہن کا سکون کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بظاہر دولت کی ریل پیل، پیسوں کا انبار، یہ نشانی نہیں ہے کہ ذہنی سکون بھی حاصل ہے، بلکہ وہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں بیٹھ کے رشک کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے جی بڑے سکون کی زندگی گزار، جو ان سے لو ہوتا ہے وہ اس کی مثالیں دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں، فلاں بندہ پریشان نہیں کبھی دیکھا، ہر وقت ہنستا مسکراتا
اور ہمیشہ کی طرح تر و تازہ ہی جی رہتا ہے۔ وہ اس کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں اپنی ہائی سوسائٹی میں بیٹھ کے۔ اس لیے ریل پیل دولت کی اور انبار پیسے کا یہ نشانی نہیں کہ بندہ سکون بھری زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی رحمان کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ یہ پہلا پہلو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیوں پریشانیاں آتی ہیں، کیوں الجھنیں آتی ہیں زندگی میں، کیوں ذہنی سکون حاصل نہیں۔ تو اس کا ایک سبب جو اللہ کی سچی کتاب نے بیان کیا وہ رحمان کی یاد سے غافل زندگی ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت بھری زندگی ہی پریشانیوں والی زندگی ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، نقید لہو، رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پھر یہ عذاب نازل ہوتا ہے اس بندے پر جو رحمان کی یاد سے غافل ہے، جسے اللہ کے حکموں کا پتہ ہی نہیں، اللہ کے احکامات سے غفلت والی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس پہ غور فرمائیے کہ کیوں ہے زندگیاں مشکلات میں، کیوں الجھنیں ہیں زندگی میں، کیوں پریشانیاں ہیں اس حیات مستعار میں۔ یہ اللہ کا سچا قرآن سچی کتاب کہہ رہی ہے کہ جو بھی رحمان کی یاد سے غافل زندگی گزارتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ایک شیطان اس پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، رب العالمین کی سچی کتاب کہہ رہی ہے، جو اسے کبھی بھی ذہنی سکون سے ہمکنار نہیں ہونے دیتی۔ وہ دولت کے انبار کے باوجود بھی ذہنی سکون نام کی چیز کا واقف بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ اور جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کی زندگیاں ذرا تفصیل سے جا کے پڑھیے، وہ نیند آور گولیاں کھاتے ہیں، سکون آور ادویات اور ٹیکوں پر زندگیاں گزر رہی ہیں ان کی، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ پرسکون ہے، لیکن لمحہ سکون کا ان کی زندگی میں ایک بھی نہیں ہے۔ ان سے جا کے پوچھیے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں لیکن سکون کی نیند نہیں سو سکتے، سکون کی نیند نہیں ہے۔ رات بھر بستر پہ کروٹیں اور بستر کی سلوٹیں ہوتی ہیں اور وہ ہوتے ہیں پوری پوری رات۔ تو ہم تو اللہ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں، سچے کتاب کی، کہ قرآن کہتا ہے جو اس نے بھی منہ موڑا، جس نے بھی غفلت کی ذکر رحمان سے، اللہ کی یاد سے، اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ انتظام کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط ہوتا ہے اور جو اس کو زندگی بھر کے سکون سے بالکل ہی تنہا کر دیتا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں پڑھ دوں، حوالہ بھی دے دوں تاکہ یاد بھی رہے۔ یہ 25واں سپارہ ہے اور سورۃ زخرف ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بھی زندگی گزارتا ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، اللہ کی یاد سے غافل ہے، احکام خداوندی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو دنیا کی طرف سے نہیں، آزمائشیں رب کی طرف سے اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ فرمایا نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، شیطان اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے صداقت اور حقیقت بیان کی ہے۔ تو یہ ایک پہلو میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں زندگی میں سکون، حقیقی سکون۔ ٹیکا لگا کر نیند آور گولیاں کھا کے سونے کو سکون نہیں کہتے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو اپنی ہائی سوسائٹی میں مجلسوں میں بیٹھ کے کسی نہ کسی نمازی، کسی نہ کسی غریب کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے چہرے پہ جی کبھی پریشانی نہیں دیکھی، اس کو کبھی الجھا ہوا نہیں دیکھا، وہ تو رشک بھری نگاہوں سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یقین مانے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی سکون والی نیند ہمیں بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کبھی اس طرح کا سکون بھرا دن ہماری زندگیوں میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ وجہ سامنے کیا آئی کہ ساری پریشانیوں کا سبب ہے اللہ کی یاد سے غفلت، ساری الجھنوں کی وجہ اللہ کی یاد سے لاپرواہی اور بے پرواہی ہے۔ اور قرآن حکیم نے، خود قرآن نے، اصل تو میں اس پر اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے کوئی فلسفے نہیں ہم عرض کر رہے کہ جی یہ کام کرو تو ذہنی سکون ملے گا، یہ کام کرو تو حقیقی سکون ملے گا، نہیں، قرآن حکیم کی صداقتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے بھی پھر دوسرا پہلو ذکر کیا کہ اگر پرسکون زندگی اور حقیقی سکون والی زندگی کی تلاش میں ہے کوئی بندہ بھی، زندگی کے کسی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، تو وہ سنے قرآن کیا نسخہ پیش کرتا ہے۔ یہ 14واں سپارہ ہے، سورۃ النحل ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جسے بھی سکون بری زندگی کی تلاش ہے، حقیقی سکون، بے پرواہی والا سکون، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی ہو مرد ہو یا عورت باعمل زندگی گزارنے لگ جائے، باعمل، صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکموں کی پابندی، شام سے لے کے صبح تک اللہ کے حکموں کی پابندی، خلوت میں بھی اللہ کے حکموں کی پابندی، جلوت میں بھی اللہ کے حکموں کی پابندی، پابند کر لے اپنے آپ کو کہ حکم خدا سے باہر میں نے پاؤں نہیں رکھنا، حکم خدا کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ اور ایک ساعت اور ایک گھڑی بھی نہیں گزارنی، جو بھی اللہ کا حکم ہو اس پر میں نے چلتے چلے جانا ہے، مرد ہو یا عورت۔ ہاں ایک شرط ہے جو ہم پورے زور و شور سے بیان کرتے ہیں، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اعمال صالحہ کی قبولیت کی بنیاد ہے ایمان اور عقیدہ صحیح۔ عقیدہ نہیں ہے، نیک اعمال ہے، جیسے کافر کر رہے ہیں، جیسے کافر کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کل کی خبر ہے کہ کسی ملک کے امیر ترین جوڑے نے پاکستانی ریاضی میں اور میتھ میں ہم کہیں تو خربوں روپیہ انہوں نے وقف کر دیا ہے نیک کاموں کے لیے اپنے ذہن کے مطابق۔ انہوں نے کہا ہم دو ہی ہیں دنیا میں، آگے نہیں ہے کوئی بندہ، ہماری خربوں روپے کی دولت دنیا میں اچھے کاموں میں لگا دی جائے، وقف کر دیا۔ یہ کل کی خبر۔ ہندو ہیں یہاں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے ہسپتال اس وقت ہندو بنا کے گئے ہیں، سر گنگا رام ہسپتال، یہ وہ۔ تو نیک اعمال صرف یہ بھی سکون کا باعث نہیں ہے، کیونکہ نیک عمل ہے ہی وہ جو عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پہ کیا جائے۔ عام عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس پر ایمان پہلے سے موجود ہو، اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ہاں ہمارا اگر جرم ہے تو یہی کہ ہم اس پہ زور زیادہ دیتے ہیں
کہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک کا کیا مطلب؟ ساری سوچیں، نظریے، عقیدے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق ہو۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ وہ رکھیں جو قرآن کہتا ہے، نبیوں کے بارے میں وہ عقیدہ جو قرآن حکیم کہتا ہے، اور اسی طرح باقی سارے عقائد وہ رکھنے ضروری ہیں جن پر تصدیق ہے قرآن حکیم کی۔ تو پھر اعمال صالحہ والی زندگی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کی سنیے۔ اور یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے غیر معیاری اور غیر معتبر جتنے بھی طریقے ہیں سکون حاصل کرنے کے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ عارضی ثابت ہوں گے۔ حقیقی اور پائیدار اور لافانی سکون تب ملے گا جب اس کے حصول کے لیے نسخہ قرآنی استعمال کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ مومن ہو لیکن اعمال صالحہ نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیے پہلو۔ ایمان تو لایا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن عمل سے زندگی خالی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، قرآن پھر اس کے لیے بھی ذہنی سکون کی گارنٹی نہیں دیتا، بلکہ یہاں قرآن نے بات ہی عمل سے شروع کی ہے۔ آج دوبارہ سنیے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جس نے بھی اعمال والی عمل والی زندگی با عمل زندگی گزاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی بات بعد میں کی ہے، اگرچہ ایمان پہلے ضروری ہے، لیکن یہاں اعمال صالحہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا جو اس طرح زندگی گزارے، عقیدہ درست اور عمل درست۔ تو قرآن حکیم نسخہ پیش کرتا ہے، قرآن حکیم رزلٹ دیتا ہے، اور قرآن حکیم وہ ساری الجھنیں جن کو سلجھانے کے لیے انسان کبھی دولت کے پیچھے، کبھی قوت اقتدار کے پیچھے، کبھی نشے میں چلا جاتا ہے، وہ دولت قرآن حکیم کہتا ہے اس کے حصول کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، مرد ہو یا عورت ایمان درست رکھے، اعمال درست رکھے، تو اس کو اللہ پھر خود کہتے ہیں، ہم اپنی طرف اشارہ کر کے اپنی جاہ و جلال والا لفظ اپنے لیے استعمال کر کے، اللہ ہے ایک، لیکن کہتے ہیں ہم پھر اس کو دیں گے کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کی زندگی ہوگی حیات طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ اس لیے کسی فلسفے کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی انگریز کے اقوال زرعی پڑھ کر سکون حاصل کرنا یہ بیکار کوشش ہے۔ قرآن حکیم جیسی رہنما کتاب ہمیں رہنما اصول دے رہی ہے کہ یہ پائیدار سکون، حقیقی سکون اگر کسی کو ضرورت ہو اور تلاش کر رہا ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں اور بھی دیکھ لیجئے جس میں اللہ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، 28واں سپارہ ہے، اس میں بھی 2 جگہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ صرف جمعہ کے بیان کے لیے میں یہ عرض نہیں کر رہا، یہ حقیقی فیصلہ لینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سچا سکون اور سچی پائیدار پرسکون زندگی چاہیے تو قرآن کے مطابق اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اپنی زندگی تقوی والی بنا لیتا ہے، ہر وقت اللہ کی پکڑ کا خوف، یہ ہے تقوی، کہ ہر وقت یہ خوف غالب ہو ذہن میں کہ رب العالمین پکڑ سکتے ہیں، مجھے گرفت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ یہ خوف کیا نتیجہ لائے گا؟ فرما برداری۔ اس خوف کی موجودگی میں نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
فرمایا یتقللہ یجعل لہ مخرجا، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ بنائیں گے۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کی الجھنوں سے پائیدار سکون کی طرف جانا ہے تو قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ ایک دولت رزق کمانا بھی بہت بڑی پریشانی ہے نا زندگی کی، لیکن قرآن جیسی سچی کتاب ہمیں کیا بتا رہی کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ملے گا جہاں سوچ بھی نہیں گئی ہوگی۔ یہ اللہ نے کہا۔ اسی صورت کے دوسرے صفحے پہ یہی لفظ دوبارہ ہے، تھوڑی سی چینجنگ، وہ بھی الفاظ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی عمل والی زندگی، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، یجعل لہ، اللہ بنائیں گے اس کے لیے کیا، من امرہ یسرا، اس کے ہر معاملے میں آسانی۔ جہاں وہ پھنسنے لگے گا، جہاں مشکل کا چہرہ دیکھنے ہی لگے گا، لیکن ہوگی زندگی پیچھے تقوی والی، اللہ کی فرما برداری والی، تو وہ اللہ پھر یسرا، اس کے لیے آسانیاں مہیا کرتے جائیں گے۔ یہ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ قرآن حکیم کی اس رہنمائی میں زندگی گزارنا ضروری ہے، اور پورے تیقن کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ اس کے علاوہ ہر نسخہ ناکام، اس کے علاوہ ہر فارمولہ ناکام ہے، وہ آخر میں پریشانیوں پر ہی جا کے ختم ہوگا۔ جو بھی دنیا کے بنائے ہوئے اصول، فارمولے اور نسخے ہیں ذہنی سکون کے، وہ ذہنی انتشار کا سبب تو بن سکتے ہیں، سکون نہیں دے سکتے۔ قرآن حکیم کی یہ سچی اور ابدی اور لافانی رہنمائی ہے۔ نافرمانی دوسرا پہلو بنتا ہے، نافرمانی۔ اب وقت نہیں، لیکن اشارہ چلو دیکھیں ذرا، حضرت آدم جنت میں تھے کہ نہیں؟ کتنی ہی ارزانی تھی ہر چیز کی، کتنی فراوانی تھی ہر چیز، جنت جنت۔ لیکن اللہ نے بھیجا کہ نہیں دنیا میں؟ کیوں بھیجا؟ عصا آدم ربہ فغوا، ایک لغزش ہو گئی تھی، ایک لغزش جنت جیسی نعمتوں سے نکلنے کا سبب بنی کہ نہ بنی؟ اور جو ان کی غلطی کا سبب بنا شیطان، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں بڑا عابد تھا، بڑا ساجد تھا، بڑا حامد تھا، اللہ کی حمدیں کرتا تھا، رب العالمین کے سجدہ کرنے والے ایک حکم سے سرتابی اور سرکشی اور نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا اور آخرت میں بھی جہنم۔ تو یہ دونوں واقعات تو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ یہ نافرمانی کے کیا نتائج نکلتے ہیں، ان کو بتانے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے تفصیل میں جا کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔